أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے صحابی لفظ یہ کہاں سے ثابت ہے اور کس نے ثابت کیا ہے، یہ صحابی لفظ کس نے بولا ہے، کس نے استعمال کیا ہے، یہ ذکر ہوا. اور پھر صحابی کے معنی کیا ہے یہ آپ کے سامنے بالتفصیل ذکر کیا گیا. ایک اشکال جو کل وارد ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ میدان محشر میں ایسا ہوگا کہ چند لوگ لائے جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے کہیں گے اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ. لیکن ان کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو پیچھے دھکیلنے لگیں گے. تو نبی علیہ السلام دوبارہ کہیں گے کہ میرے صحابہ. تو آگے سے فرشتے جواب دیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر دی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں کر دی ہیں. اس پر نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن سحقن، فقال سحقن سحقن، ان کو دفع کرو، ان کو لے جاؤ. تو اس پہ اشکال یہ وارد ہوا، دیکھو بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دھکیلیں گے. یہ اشکال وارد ہوا تھا، اس کا ہم نے کل حل کیا تھا کہ صحابی کا معنی کیا ہے. کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی ہیں. پہلا معنی ہے ساتھ رہنے والا، ساتھ رہنے والا. دوسرا صحابی کا معنی ہے نسبت کرنا. کیا کرنا؟ نسبت کرنا. یہ آپ نے کل سماعت فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت کے صحابہ. اصحاب الجنہ، جنت کے رہنے والے، نسبت کی ہے. اصحاب الجحیم، جہنم والے، نسبت کی ہے. اصحاب الاسلام، اسلام والے، یہ نسبت کی ہے. کسی بھی اصحاب مدین کے رہنے والے، مدین کی طرف کیا ہوئی ہے جی؟ نسبت ہوئی ہے. پھر اصحاب رسول، نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ. دوسرا معنی کیا ہے جی؟ نسبت کرنا. یہی نسبت والا معنی ہوگا وہ میدان محشر میں جب نبی علیہ السلام کہیں گے اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ. تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا ہے. وہ صحابی نہیں ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہے، بلکہ وہ امتی ہوں گے. بلکہ وہ کون ہوں گے؟ امتی ہوں گے. کیونکہ صحابی امتی کو کہتے ہیں نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں. نبی کی طرف کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جن کو کہیں گے پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ، وہ صحابی نہیں امتی ہوں گے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بخاری ہی کی ایک روایت پہلے ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 7048. اس کے اندر کیا صحابی کا لفظ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کہیں گے میرے صحابہ میرے صحابہ. تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا بگاڑ کر دیا ہے. اس سے لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کو کیا کر دیا تھا؟ بگاڑ دیا تھا.
ہم کہتے ہیں نہیں اسی سے پیچھے پڑھ لو، ہاں بخاری کرتے ہیں تو اس سے ایک روایت پیچھے چلے جائیں، وہ روایت ہے ابی ملیکہ سے، اس سے روایت ہے ابی ملیکہ سے، یاد رکھیں بخاری کی 7048 سے ایک پیچھے روایت ہے ابی ملیکہ سے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، آپ کے پاس چند لوگ لائے جائیں گے جن کو اللہ کے فرشتے پیچھے دھکیلیں گے، پیچھے دھکیلیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، یہ تو میرے امتی ہیں ان کو آنے دو۔ تو صحابہ تو فرشتے دیکھ کے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ تبدیلیاں کرنے والے کون ہیں؟ امتی۔ کون ہے؟ امتی ہیں، صحابی نہیں ہے۔ صحابی، یہ دوسری روایت نے اس صحابی لفظ کی کیا کر دی ہے جی؟ تشریح بیان کر دی ہے کہ صحابی نسبت کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ آتا ہے امتی کو، ہمیں جو آج سے 1400 سال نبی علیہ السلام سے 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمیں بھی صحابی کہہ دیا جاتا ہے بعض مرتبہ عربی میں، کیوں؟ نسبت کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے جی؟ نسبت کرتے ہوئے، یہ نسبت ہی قیامت کے دن کہیں گے اصحابی اصحابی۔ یہ بخاری شریف کی روایت سے اس کا حل پیش ہوا ہے۔ صحابی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اندر ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اصطلاحی کہتے ہیں تفصیلی معنی۔ کون سا معنی جی؟ تفصیلی معنی، جس سے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہوں، باقی سارے نکل جائیں، باقی سارے۔ آپ نے دوستی کا معنی بھی لیا، ساتھ رہنے والے کا معنی بھی لیا، معیت کا معنی بھی لیا اور امتی کا معنی بھی لیا۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم معرفت الصحابہ پڑھ رہے ہیں، ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جس سے امتی بھی نکل جائے، ساتھ رہنے والا بھی نکل جائے، نسبت کرنے والا بھی نکل جائے، صرف اور صرف کون بچے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی میت اختیار کی، جن پر شریعت صحابی کا لفظ بولتی ہے، وہ پیچھے رہ جائیں۔ وہ کیا ہو جائیں جی؟ پیچھے رہ جائیں۔ اب ہم اس تعریف سے اس کو حل کرتے ہیں جی۔ امام بخاری نے سب سے پہلے جی اصطلاحی تعریف کی، کیا کی؟ باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے فضائل کا بیان ہے۔ ایک باب قائم کیا، ایک چپٹر قائم کیا امام بخاری نے، اس کے اندر امام بخاری تعریف کرتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ ہوا من المسلمین، امام بخاری نے تعریف کی۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کے ساتھ رہے ہوں، آپ کے ساتھ رہے ہوں، ایک صرف ساتھ نہ رہے ہوں، او رآہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ہوا من المسلمین، وہ دیکھنا کفر کی حالت میں نہ ہو، وہ کس کی حالت میں ہو؟ اسلام کی حالت میں۔ کس کی حالت میں ہو جی؟ اسلام کی حالت میں۔ اب میں اس تعریف سے نکالتا جاتا ہوں دوسروں کو۔ سب سے پہلی چیز کہا من صاحب النبی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا آپ کو دیکھا ہو، یا آپ کو، جس نے نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان کی حالت ایمان لے آئے، وہ صحابی بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ حضرت اویس کرنی، حضرت اویس کرنی، قرن کے رہنے والے، او اللہ کے ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے پیغام بھجوایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور آپ نے بشارتیں بھی ان کے بارے میں فرمائی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ تمہیں کرم کا باشندہ ملے تو اس سے دعا لازمی کروانا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو۔ تو حضرت اویس کرنی آئے،
مسجد نبوی کے اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یاد تھی تو فرمایا جا کے پوچھو یہ کون ہے, یہ تو کوئی عجیب سا بندہ لگتا ہے, یہاں پہلے کبھی نہیں آیا, کوئی نیا نیا ہے. خادم نے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا میں قرن سے آنے والا اویس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے پکڑ لیا, فرمایا میرے لیے دعا کر, دعا کے بغیر اٹھنے نہیں دوں گا. اب وہ کہیں جی حضرت آپ کا مقام زیادہ ہے, آپ صحابی رسول ہیں, میں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے, میری تو چاہت یہ چاہت ہی رہ گئی, آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جب اویسے کرنی کو دیکھو تو اس سے دعا کروانا, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب ایسے کرنی بہت مقام رکھتے ہیں, صحابی بنے نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کی یا آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں ہے. حضرت ویسے کرنی نکل. حضرت یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی, اتنا مقام ہے, نبی علیہ السلام نے زندگی میں کسی کا غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا, حضرت واشی اس کا نجاشی کا پڑھا ہے, کیونکہ ایمان لے آئے تھے, صحابہ کرام کو حبشہ میں پناہ دی ہے, بڑا مقام ہے ان کا. قرآن پاک نے ان کی اداؤں کو ذکر کیا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے ہیں ان کے دربار میں, اور مشرکین مکہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ سے بھاگ کے آئے ہیں, یہ مکہ سے بھاگ کے آئے ہیں, یہ ہمارے الہوں کو گالیاں نکالتے ہیں, اور صرف ہمارے الہوں کو گالیاں نہیں نکالتے, یہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. معاذ اللہ. نجاشی کو جوش آ گیا کہ میرے پیغمبر کو گالیاں نکالتے ہیں, میں نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے. تو نجاشی کہنے لگا ہاں بھائی پیش ہو میرے سامنے, تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ سبحان اللہ. پھر قرآن پڑھا حضرت جعفر نے اور سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی. جب تلاوت کی وہ سن رہے ہیں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ سن رہے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا, تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو رہے تھے. اللہ نے ان کی اداؤں کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا. ایمان لے آئے, صحابی بنے. نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا, صحابی بنے نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں. اس تعریف سے یہ نکل گئے. اور دوسرا ہوا من المسلمین, نبی علیہ السلام کو دیکھیں, صحبت اختیار کریں, آگے اور وہ کس میں سے ہوں؟ ہوا من المسلمین, مسلمانوں میں سے ہوں. اس میں سے ہوں جی, مسلمانوں میں سے ہوں. اگر مسلمانوں میں سے نہیں, اسلام قبول نہیں کیا تو صحابی بنے گا نہیں بنے گا. جیسے کل آپ نے روایت سماعت فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پوچھا گیا بھائی آپ کے صحابہ میں سے کوئی زندہ ہے؟ آپ کے صحابہ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کچھ اعرابی زندہ ہیں لیکن صحابی کوئی نہیں ہے. کچھ دیہاتی زندہ ہیں, صحابی کوئی نہیں ہے. بھئی دیہاتی اس وقت تک تو ایمان لا چکے تھے حضرت انس کے دور میں, انہیں صحابی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ضرور ہے لیکن آپ پر اس وقت ایمان نہیں, تو صحابی نہیں بنے, صحابی جی نہیں بنے. اور اس کی کتنی مثالیں ہیں. ابو لہب کا ذکر کیا, ہاں اہل بیت کا فرد ہے, ہاشمی بھی ہے قریشی بھی ہے, دوری دوری نسبتیں ہیں. نبی علیہ السلام سے نسبت یہ ہے چچا ہے. ہم پڑھیں گے اہل بیت کا معنی کیا ہے, اس کے اندر چچے تو سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہے, ہاں لیکن صحابی بنو نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اللہ نے وعید نازل کی. صحابی بنے ہیں نہیں بنے. صحابی وہی بنیں گے چاہے جتنی بڑی نسبت ہو, کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہاں صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے یا آپ کو دیکھے
اور وہ کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کیا بنیں گے جی؟ صحابی بنیں گے۔ کیا بنیں گے جی؟ صحابی۔ اب دیکھیں جی، شریعت نے جتنی بھی چیزیں لگائی ہیں بیان کی، اس میں بلوغت شرط ہے، بالغ ہونا، جوان ہونا، یعنی گواہی بھی اس کی قبول ہوگی جو بالغ ہے، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، بالغ۔ ایمان اس کا معتبر ہوگا جو عاقل ہو، بالغ ہو۔ عدالت کی، ویسے تو بچپن سے ہی ایمان قبول ہے نا، عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، ہر چیز پر شریعت نے عاقل بالغ کی شرط لگائی ہے۔ لیکن صحابیت ایسا خوبصورت مقام ہے، ایسا خوبصورت مرتبہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی صحابی ہو، بڑے بڑے محدثین اکرام ان سے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحابیت اتنا بڑا مقام ہے، صحابیت اتنا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے جی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند حمیدی کی روایت ہے جی، اور دیگر سیاستہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہیں۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے۔ اور حضرت زبیر بن عوام کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ کیا ہے جی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے جی؟ شوہر ہیں، خاوند ہیں، داماد ہی بنے نا جی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں خلافت کا اعلان کیا تھا، اور بڑے ذی رگ صحابی اور بڑے ہی صاحب فراست صحابی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چھوٹے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ کیا تھے جی؟ چھوٹے تھے۔ اور ان سے محدثین اکرام نے روایتیں بیان کی، محدثین اکرام نے کیا کیا ہے؟ روایتیں بیان کی۔ حضرت محمود ابن ربیع اتنے چھوٹے ہیں کہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار میں میرے ساتھ ایسے معاملہ برتتے تھے، ایسے پیار کرتے تھے کہ آپ منہ میں پانی بھرتے تھے اور مجھ پر کولی پھینکا کرتے تھے، مجھ پر کولی پھینکا کرتے تھے پیار کرتے ہوئے۔ یہ حضرت محمود ابن ربیع ہیں، ان سے بخاری میں روایتیں مروی ہیں۔ امام بخاری نے ان سے کیا کی ہیں جی؟ حدیثیں لی ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ کہا ہے جس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کولی پھینکنا یاد ہو جو شریعت نہیں ہے، تو سوچیں وہ شریعت کی باتیں کس قدر محفوظ رکھے گا۔ امام بخاری نے کیسی دلیل پکڑی؟ امام بخاری تو پھر امام بخاری ہے نا۔ کہتے ہیں جس بچے کو غیر ضروری چیز، کولی پھینکنا کوئی ضروری کام تھا، غیر ضروری چیز کولی جس بچے نے یاد رکھی ہوئی ہے کہ میرے اوپر نبی علیہ السلام کولی پھینکا کرتے تھے، تو وہ شخص حدیثیں کیسے یاد کرے گا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کیسے یاد کرے گا؟ تو حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی روایات لی گئی، محدثین اکرام نے لی۔ بڑے بڑے محدثین اکرام دو زانوں بیٹھ کر ان سے روایات لیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری نے باب باندھا، باب متی یصح سماع صغیر، کتاب العلم کے اندر یہ باب ہے کہ کب چھوٹے بچے سے حدیث سنی جائے گی۔ فرمایا جب وہ ایسا چھوٹا بچہ ہو جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، جس کا حافظہ قوی ہو، اس چھوٹے بچے سے بھی روایات لی جائے گی۔ تو صحابیت اتنا بڑا مقام ہے کہ امت چھوٹے بچے کو مقام نہ دے، لیکن اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایسا مقام دیا ہے کہ پوری امت میں کسی کو نہیں ملا ہے۔ یہ صحابیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو آپ عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، بڑوں کی محفل میں نہیں بٹھایا جاتا، لیکن اللہ نے یہ صحابیت کا شرف ایسا رکھا ہے کہ چھوٹی عمر کے ہیں تب بھی اللہ نے ان کو محدث بنا دیا ہے، تب بھی ان کو کیا بنا دیا ہے جی؟ محدث بنا دیا ہے۔ یہ ہے جی صحابی کی تعریف، بلوغت بھی اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ ایک اور تعریف کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ اعتراض ہے، ہم اس کو حل کریں گے ابھی نہیں، ابھی صرف اتنی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے بھی روایات لی گئی ہیں، بلوغت بھی صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ صحبت ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ یہ ایک اضافہ ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔
التنقید والازاح میں ایک بڑی پیاری بات امام زین الدین عراقی نے لکھی ہوئی ہے، والصحیح ان البلوغ لیس شرطا فی ھذا، صحیح بات یہ ہے کہ بالغ ہونا، جوان ہونا یہ صحابیت کے لیے شرط نہیں ہے جی، والا اگر اس کو شرط مان لیا جائے کہ بالغ ہوگا تو صحابی ہوگا، اگر یہ مان لیا جائے تو لخرج بذلک باجماع العلماء، یہ چیز علماء کے اجماع سے کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی۔ سب سے پہلے امت کے اجماع سے یہ چیز خارج ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ عبداللہ ابن زبیر والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اگر بلوغت کو شرط رکھو تو پھر حضرت حسن بھی صحابی نہیں رہیں گے، حضرت حسین بھی صحابی نہیں رہیں گے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی صحابی نہیں رہیں گے۔ اور امت کا اجماع ہے کہ حضرت حسن بھی صحابی ہیں، حضرت حسین بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی کیا ہے جی؟ صحابی ہیں۔ اگر امت کا اجماع ہے تو پھر ثابت ہوا کہ بلوغت شرط نہیں ہے۔ اگلی بات جی بڑی دلچسپ ہے اسی تعریف کے اندر، وہ یہ ہے کہ ساعتن من النہار، اگرچہ اس شخص نے صحبت اختیار کی ہو ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اسے صحابیت کے مقام سے نواز دیا ہے۔ اللہ نے اسے، یہ اتنا بڑا اعزاز، امت اسے پتہ نہیں کیوں فراموش کرتی ہے۔ مجھے نہیں ملا، آپ کو نہیں ملا، امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں ملا، امام بخاری کو نہیں ملا، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، حضرت عبد القادر شاہ جیلانی، بایزید بستامی، کتنے بڑے بڑے مینارے گزرے ہیں لیکن صحابیت کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ اللہ ہے جسے چاہے صحابیت کے مقام سے نوازے، یہ اللہ ہے جسے چاہے صحابیت کے مقام سے نوازے۔ ہاں، یہ محنتوں سے، ریاضتوں سے حاصل، یہ ہمارا ایک انشاءاللہ مستقل باب ہوگا کہ یہ محنتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، ورنہ بابا شمشیر صاحب جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ ان صحابی ہوا بلوغت سے شروع کی ہیں، ابھی تک یہ کیا بن جاتے؟ صحابی بن جاتے۔ لیکن یہ محنتوں سے، ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتا، حاصل ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی جتنی محنت ہے وہ صحابی بن جاتے، امام بخاری کی جتنی محنت ہے وہ صحابی بن جاتے۔ اس میں ہمارے استاد ایک جملہ بولا کرتے تھے، بڑا پیارا جملہ، وہ جملہ اصل میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ قیامت کا دربار لگے گا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ آئیں گے، وہ اپنی پوری فقہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اپنی پوری فقہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ کہیں گے جا تیری بخشش کا اعلان ہے۔ امام بخاری آئیں گے، ہاں بھئی امام بخاری تو نے کیا کیا ہے؟ امام بخاری اتنی موٹی حدیث کی کتاب پیش کریں گے، اللہ تیرے نبی کے اقوال کو جمع کیا، اللہ کہیں گے جا امام بخاری جنت میں داخل ہو جا۔ امام نسائی بھی آئیں گے، امام ترمذی بھی آئیں گے، امام شافعی، امام مالک بھی آئیں گے، یہ سب اتنے موٹے موٹے ذخیرے احادیث کے پیش کریں گے، اللہ جنتوں کے فیصلے کریں گے، اللہ کہیں گے ہاں بھئی بلال حبشی تو کیا لے کر آیا ہے؟ ہاں بھئی بلال حبشی تو کیا لے کر آیا ہے؟ بلال حبشی کہیں گے اللہ میرا چہرہ خوبصورت نہیں، میں حبشہ کا رہنے والا غلام ہوں، لیکن میں تیرے نبی کا دیدار لے کر آیا ہوں، تیرے نبی کا دیدار لے کر آیا ہوں گا۔ یہ سارے محنتوں والے، ریاضتوں والے پیچھے رہ جائیں گے، وہ دیدار والے آگے نکل جائیں گے، وہ دیدار۔ یہ صحابیت کا اتنا بڑا مقام، پتہ نہیں امت کیوں صحابیت کے مقام کو نظر انداز ہے۔ ہاں، غلط بات ہے کہ نہیں ہے؟ صحابیت کا کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا مقام ہے۔ ہاں، اس کو ائمہ کرام نے کہا کہ اگرچہ ایک ساتھ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو کیا بن جائے گا جی؟ صحابی بن جائیں گے۔ امام ترمذی باب مسح علی الخفین میں روایت لے کر آئے ہیں، 93 نمبر روایت ہے جی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزوں پر مسح کیا،
تو فرمایا کہ میں نے نبی ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ موزوں کے اوپر کیوں مسح کر رہے ہیں، حالانکہ موزے تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ موزوں کے اوپر مسح فرما رہے تھے، آپ موزوں کے اوپر مسح فرما رہے تھے۔ آگے کیا ہے، راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر مسح کر رہے ہیں، تو یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد تھا؟ تو حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ میں تو ایمان ہی آخری وقت میں لے کر آیا ہوں، میں تو ایمان ہی، سورہ مائدہ آخر میں نازل ہوئی، میں تو ایمان ہی آخری وقت میں لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، اور یہ وہ شخص جو آخر میں آئے، لیکن صحابیت لفظ کے اندر دونوں کیا ہو گئے جی، شریک ہو گئے، تھوڑا وقت پایا نا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، بس آتے تھے، ایک دن رہتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر عرصے بعد آتے تھے، 1-2 سال بعد پھر ایک دن رہا، صحبت اختیار کی، باتیں سیکھی اور پھر چلا گیا۔ انہیں بھی صحابی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ پوری فقہ کھڑی، اہل حدیثوں کی پوری فقہ ہی حضرت وائل ابن حجر کی روایات بھی ہوئی ہے۔ ہاں، حضرت وائل ابن حجر کو کیا کیا جی، صحابی رسول مانا جی۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے ترمذی کی شرح کرتے ہوئے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی اور حضرت وائل ابن حجر سے روایات لی ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ امت کے اندر یہی صحیح بات ہے کہ اگرچہ 1 ساعت کے لیے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ نے اسے کیا کر دیا ہے جی، صحابیت کے مقام سے نواز دیا ہے۔ قاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی، آدھا گھنٹہ ہو گیا جی، ہو گیا آدھا گھنٹہ؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو بتائیے گا جی۔ قاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ کیا اس بات کو ذرا غور سے سنیں آپ، کل تو آپ نے کاپیاں لے کر آئے ہوئے تھے، آج خالی ہاتھ آ گئے۔ ہاں، اہل لغت کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ صحابی مشتق ہے صحبت سے۔ صحابی کس سے نکلا ہے جی؟ لفظ صحابی صحبت سے، ساتھ بولے، لفظ صحابی کس سے نکلا ہے جی؟ صحبت سے نکلا ہے۔ اور یہ جو صحبت ہے یہ کسی خاص مقدار کا نام نہیں ہے، یہ کسی خاص مقدار کا نام نہیں ہے، اگرچہ کم ہو، اگرچہ زیادہ ہو، اگرچہ 1 ساعت 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، صحبت کا لفظ بولا جائے گا اور وہ شخص صحابی بن جائے گا۔ وہ شخص کیا بن جائے گا جی؟ صحابی بن جائے گا۔ جیسے عربوں کے ہاں مشہور مقولہ ہے، صحبت فلانا مع فلان، فلاں کے ساتھ تھوڑی دیر رہا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا جی؟ تھوڑی دیر رہا۔ نتیجہ کیا نکلا جی؟ آج کی جو تعریف کی ہے، آگے ہم نے مزید تعریفیں بھی کرنی ہے، آج کی تعریف کا نتیجہ کیا نکلا جو امام بخاری نے کی ہے؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آپ کے پاس بیٹھا ہو، او رآہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ہوا من المسلمین، وہ کن میں سے ہو جی؟ مسلمانوں میں سے۔ یہ کل بحث ہوگی کہ اگر وہ نابینا تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ صحابی بنے کہ نہ بنے؟ ہاں، یہ آج ہی حل کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے ورنہ اشکال باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ صحابی بنے کہ نہیں بنے؟ بنے۔ کیوں؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، اور آہو، یا دیکھا، دو الگ الگ چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو ان کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے تو
ان کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ مرآنی او رآ مرآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ جو نابینا تھا مجھے نہیں دیکھ سکا، میں نے اس کو دیکھا، وہ بھی صحابیت کے شرف سے کیا ہو گیا جی؟ مالا مال ہو گیا جی۔ تو من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہ، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، ہوا من المسلمین، وہ مسلمانوں میں سے ہو، تو وہ کیا ہوگا جی؟ صحابی ہوگا۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اور لمبی عمر رہنا شرط نہیں ہے، غزوے لڑنا شرط نہیں ہے، حدیثیں بیان کرنا شرط نہیں ہے، بس ایک گھڑی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا بن گئے جی؟ صحابی بن گئے۔ وائل ابن حجر ہیں، مالک ابن حویرث ہے، 20 دن مالک ابن حویرث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بس کتنے؟ 20 دن۔ وائل ابن حجر ایک دن آئے، پھر اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صرف 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان سے روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آیا جی آج آپ کو؟ بور تو نہیں تھا آج والا درس؟ آج تھوڑا تھوڑا چٹپٹا تھا میرے خیال سے، اب بور نہیں ہونا انشاءاللہ۔ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کرام کے اوپر جتنے بھی عنوان لگے انشاءاللہ ان تمام عنوانوں کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا، صحت دی، موقع دیا، زندگی دی، تو انشاءاللہ ہم اس عنوان کو بھی ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، قبول فرمائے جی ساری محنت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اغفر وارحم صلی اللہ تعالی۔ کل کی درس ہوئی بدماش آدمی پرور ہیں تمہارے۔ اس کو سٹاپ کرو، کر لیں گے، سٹاپ کرنی آتی ہے بس ٹھیک۔